اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان۔ معلوم ہی نہیں چل رہا ہے کہ محرم الحرام کی آج 4 تاریخ ہو گئی ہے۔ سن 1447 ہجری کا ماہ محرم۔ ابھی تو افق آسمان پہ چاند نمودار ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 4 تاریخ ہو گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہر دن کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں کر سکوں، مگر انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ عموماً لوگ مولا علی کے اس جملے کو غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ مولا علی کا اپنا ارادہ تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ بندوں میں ایک بندہ ایسا جس نے راتوں رات اپنا نفس بیچا اور مرضی رب لے لی۔ جب مولا کائنات کے پاس اللہ کی مرضی ہے تو مولا کی اپنی مرضی تو کبھی بھی شامل حال نہیں رہی۔ جملہ ہے میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ میں نے سوچا کچھ تھا، ہوا کچھ ہے، جس کے لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 2 محرم الحرام کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر 3 بھی گزر گئی اور آج 4 محرم ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بلکہ قائم آل محمد، شریک القرآن، امام زمانہ، امام عصر، بقیت اللہ، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بارگاہ میں ان کے جد حسین ابن علی، ان کے بھانجوں کی، بھتیجوں کی، ان کے اصحاب کی، ان کے 6 ماہ کے ششماہے کی، 18 سالہ کڑیہ جوان کی، 32 برس کے بھائی ابوالفضل عباس کی اور اہل بیت اطہار کی تعزیت پیش کروں گا۔ 2 محرم الحرام راستے میں ہی امام عالی مقام نے ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھا سن 61 ہجری کا، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 محرم کو آپ سب بہتر جانتے ہیں، 28 رجب سن 60 ہجری کو یہ قافلہ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ 3 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور 8 ذی الحجہ کو یہ کارواں عراق کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ 2 محرم الحرام کو کربلا آتے ہیں۔ امام نے رکنے کا اشارہ نہیں کیا تھا، رہوار نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کیا تھا۔ مولا سب جانتے تھے، مولا راسخون فی العلم، مولا اوتی العلم، مولا اہل الذکر، مولا اولو الالباب، مولا اولو الامر۔ اولو الامر کو سب پتہ ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے کہا تھا مولا کائنات نے کہ علی زمین سے زیادہ افلاک کے راستوں سے آگاہ ہے، تو کیا امام علی مقام کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کون سی زمین ہے؟ امام لوگوں کو سنوانا چاہتے تھے۔ امام اگر چاہتے تو حکم دے دیتے ابوالفضل عباس کو کہ خیمے لگاؤ، مگر امام جانتے ہیں آنے والا مورخ لکھے گا امام نے بغیر زمین لیے ہوئے ناجائز طور پہ وہاں پہ خیمے لگوا دیے تھے۔ امام کی پہنچ ویژن آنے والے مورخ تک ہوتا ہے۔ امام کے شایان شان مجلس پڑھیے، امام کے شایان شان سوگ دکھائیے، ماتم داری کیجیے۔ فیسٹیول نہیں ہے یہ محرم، عادت نہیں ہے یہ محرم۔ رسم شبیری جو ہے، اسوہ شبیری جو ہے، وہ کردار کو اپنانے کا نام ہے، لباس کی تبدیلی کا نام نہیں ہے۔ لباس کی تبدیلی کا نام محرم الحرام نہیں ہے، کردار کی تبدیلی کا نام محرم الحرام ہے۔ اس کو فیسٹیول نہ بنائیے۔ مولا نے بلا کے پوچھا، مولا جانتے تھے، کسی نے کہا ماریا ہے،
کسی نے کہا علقمہ ہے، کسی نے کہا شط العرب ہے، کسی نے کہا کہ یہ غازریہ ہے۔ الگ الگ لوگ نام اس کا لیتے چلے گئے۔ مولا لوگوں کو بتانا چاہتے تھے میں ماریہ پہ آ کے نہیں رکوں، میں غازریہ پہ آ کے نہیں رکوں، میں نینوا پہ آ کے نہیں رکوں، میں وہ نام بتاؤں گا لوگوں کو جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ فرزند رسول نے کس مقام پہ اپنے رہبار کو روکا تھا۔ ایک ضعیف شخص آگے بڑھا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول اس کا نام ایک اور بھی ہے، حاضی کرب و بلا، یہ کرب و بلایات کی جگہ ہے، یہاں مصائب و آلام ہیں، یہاں پریشانیاں ہیں، یہاں دکھ ہیں، یہاں جو بھی انبیاء آئے وہ دکھ اٹھا کے گئے ہیں، کسی نے چین و راحت نہیں پائی۔ ابھی بھی کہہ سکتے تھے امام ابوالفضل عباس کو کہ عباس خیمے لگاؤ اور بیویاں تھک چکی ہیں، بیویوں کو خیمے میں پہنچائیے، ابھی بھی امام نے نہیں کہا۔ امام نے صرف یہ پوچھا اس زمین کا وارث کون ہے، مالک کون ہے؟ کہا بنی اسد۔ کہا بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ۔ کہا بنی اسد یہ زمین تمہاری ہے؟ انہوں نے کہا جی فرزند رسول۔ کہا اس کی قیمت بتاؤ۔ تاریخ میں کہیں پہ درہم ہے، کہیں دینار ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا فرزند رسول اس کی قیمت 60,000 درہم ہے یا دینار۔ مولا نے وہ رقم بنی اسد کے لوگوں کو دی، یہ رقم میں ادا کر رہا ہوں اس زمین کی، اور تم کو ہبہ کر رہا ہوں، تم کو واپس کر رہا ہوں تمہاری زمین، اور دیکھو سن لو یہ میری وصیت ہے، یہاں میرے اطفال شہید ہوں گے، یہاں میرا کڑیل جوان شہید ہوگا، یہاں میرا 32 برس کا بھائی شان قلم ہوں گے، یا میرے بھانجے بھتیجے ذبح ہوں گے، یہاں پہ میرا 6 ماہہ علی اصغر شہید ہوگا، یہاں پہ اہل حرم کی بستیاں اجاڑ دی جائیں گی، خیمے جلا دیے جائیں گے، ہم شہید کر دیے جائیں گے، یا ہمارے روضے تعمیر ہوں گے، یا ہمارے مرقد تعمیر ہوں گے۔ اور یاد رکھنا بنی اسد کے لوگوں، تم جب میرے روضے پہ آنا تو تم کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی یہ رسم چلتی ہے کہ جب عاشور کے دن بنی اسد کے لوگ جب روضہ امام علی مقام کی طرف دوڑتے ہیں تو اجازت نہیں لیتے ہیں، مولا نے ان کو پہلے سے اجازت دے رکھی ہے، وہ اذن لے کے نہیں جاتے ہیں، بغیر اذن کے داخل ہوتے ہیں۔ امام نے یہ ان کو کہا کہ آپ کو اذن لینے کی اجازت نہیں ہے، آپ میرے روضے پہ آئیے گا، یہاں مرقد بنیں گے، ہمارے روضے تعمیر ہوں گے، زوار آئیں گے، اور آپ ہاں بنی اسد کے لوگوں 3 دن مہمان رکھیے گا۔ میں اس جملے پہ پڑھ کے ٹھہر گیا، میں نے کہا امام نے 3 دن کی شرط کیوں لگائی ہے؟ تو اس کا جواب مجھے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 444 444 میں ملا، جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قلیل عبادت، وہ مختصر عبادت اس عبادت کے مقابلے میں کئی گنا فضیلت رکھتی ہے جو قلیل عبادت خضوع و خشوع کے ساتھ دلی رغبت کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ عبادت کی کثرت دل کو یوزڈ ٹو کر دیتی ہے۔ روز جانا، ہر موقع پہ جانا، اس طرح نکلے کہ جیسے ایک گھر سے نکلے دوسرے گھر میں چلے گئے، دوسرے گھر سے نکلے پھر اپنے گھر میں آ گئے۔ پر اس کی مثال یہ دیں کہ ہمیں اپنے راستے میں ایسے مزارات بھی ملتے ہیں جہاں ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ ہم ہر دفعہ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو مولا نے 3 دن کی شرط لگائی، بنی اسد کے لوگوں یہاں میرے زوار آئیں گے، 3 دن مہمانداری کرنا، 3 دن مہمان رکھنا اپنا، 3 دن پڑھ کے بتا رہا ہوں، 3 دن، کیونکہ امیر المومنین کہہ چکے ہیں کثیر عبادت وہ رغبت، وہ خضوع و خشوع اس کو ختم کر دیتی ہے۔ جو پہلی دفعہ گیا ہوگا اس کا تاثر اور ہوگا، جو دوسری دفعہ گیا ہوگا اس کا تاثر اور ہوگا، اور جو جاتا ہی رہتا ہے اس کا وہ تاثر نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے تو سارے مقامات دیکھ رکھے ہیں،
میں تو قافلہ لے جاتا ہوں لے آتا ہوں، لے جاتا ہوں لے آتا ہوں، میرا کام تو بس اب ایک کاروبار ہے، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، ان سے میں فیس لیتا ہوں، رقم لیتا ہوں، ان کو ایک عالم دین ہوتے ہیں، ایک نوحہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہاں کی زیارت کراتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایسے بے شمار ہوتے ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ روضہ ابوالفضل عباس اور روضہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہوتا ہے، ان کی حالت اور ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں امام عالی مقام کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور خطیب منبر پہ مصائب اہل بیت بیان کر رہا تھا، تو امام نے رک کے کہا، ابو بصیر آپ روتے کیوں نہیں ہیں، آپ گریہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ابو بصیر نے کہا، امام میرا رومال جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ تو کہا ابو بصیر، نہیں، جیسی ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش کے اوپر گریہ کرتی ہے ایسے روئیے، ایسے گریہ کیجیے جیسی ایک بوڑھی ماں۔ اور آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سوچیں، 9 سال، جب آپ 9 سال کی حیات آپ کو ملی، آپ کا اخذ ہوا علی مرتضیٰ سے 9 سال اور ملے، 18 سال چند ماہ یہ بی بی کی قسمت میں آئے تھے، جس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب عالمہ غیر معلمہ، قافلہ سالار، شریکت الحسین، ثانیہ زہرا، ام المصائب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ ہوئیں، شہزادی ام کلثوم ہوئیں، اور جب در جلایا گیا تو آپ نے یہی کہا، اما فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بقول علامہ طالب جوہری مرحوم کے، میں تمام علماء کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں بہترین مقام، ان کی قبر کو نور محمد اور آل محمد سے منور فرمائے۔ اور جب بھی محرم آئے گا، کچھ ہستیوں کے نام ہمیشہ لیے جاتے ہیں، جیسے مرزا دبیر ہیں، جیسے میر انیس ہیں، جیسے رشید ترابی ہیں، جیسے علامہ طالب جوہری ہیں، جیسے اشرف عباس مرحوم ہیں، جیسے ڈاکٹر ریحان آدمی ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہ مولا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات مقبورا، جو ان کی یاد میں مرتا ہے۔ اس میں آل محمد کی محبت کیوں رکھی ہے؟ محمد و آل محمد کیوں نہیں کہا؟ من مات علی محمد و آل محمد کیوں نہیں کہا؟ ڈائریکٹ یہ کیوں کہا من مات علی حب آل محمد؟ کیونکہ رسول جانتے تھے کہ میرے پہ اختلاف نہیں ہوگا، میری اولاد پہ اختلاف ہوگا، تو یہ کہہ کے گئے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ مات مغفورا، جو محبت محمد و آل محمد میں دنیا سے جاتا ہے وہ شہید کی موت کیا، اور شہید زندہ ہے، اللہ کی طرف سے رزق حسنہ پاتا ہے اور اسے بانٹتا ہے۔ مجھ سے لوگوں نے کہا اگر وہ شہید تھے تو آپ روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا اگر وہ شہید تھے تو ان کو دفناتے کیوں ہیں؟ شہید کو تو دفنانا بھی نہیں چاہیے۔ جب اللہ نے کہا ہے تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، ایسا نہ ہو لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال حبت کر لیے جائیں، رکھے ہوئے روزے، پڑھی ہوئی نمازیں، کیے ہوئے حج، زکوٰۃ، جہاد، تمام عبادتیں اللہ حبت کر لے گا جیسے تمہاری تھی ہی نہیں۔ اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے، وہ میرے پاس سے رزق حسنہ پاتے ہیں اور اسے تقسیم کرتے ہیں، لوگوں میں کرتے ہیں۔ 2 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، خیمے ترائی کے کنارے لگائے گئے تھے، اور اس کے بعد کے واقعات کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کوٹ کروں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ فیسٹیول نہیں ہے یہ سوگ ہے۔ اسٹیج پہ بھی بات کروں گا، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیج بنانے کی کیا ضرورت ہے، بیبیاں اور امام سید سجاد فرش اعظم پہ بیٹھتے ہیں، اس پہ بھی بات کروں گا میں۔ یہ جو اتنی لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، اتنا چراغاں کیا جا رہا ہے، کس کی خوشی پر، کس کی خوشی پہ اتنا چراغاں ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کروں گا میں۔ عبادت میں سے اگر بے کو نکال دیں عادت رہ جاتی ہے، خدا کے لیے اسوہ شبیری کو عادت نہ بنائیں۔
عبادت بنائیں۔ محرم الحرام لباس کو تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، کردار کو تبدیل کرنے کا نام محرم الحرام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔